فتح خیبر کا موقع تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک یہودی کا چرواہا روزانہ اس علاقے سے گزرتا تھا جہاں مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ایک دن اس چرواہے نے وہاں سے گزرتے گزرتے اس بات کا ارادہ کیا کہ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ مسلمان کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، کہ جن کے ڈر اور خوف سے خیبر کے قلعہ والوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے خیمے کی جانب اشارہ کر دیا، جاؤ دیکھو اس خیمے میں وہ اللہ کا آخری نبی جلوہ افروز ہے۔ وہ کبھی صحابہ کو دیکھتا تھا، کبھی خیمے کو دیکھتا تھا۔ زوم اور اس کا خیال یہی تھا کہ شاید یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ کائنات کا تاجدار جسے کہتے ہیں وہ ایک عام سے خیمے میں جلوہ افروز ہے۔ کہا کہ تم مجھ سے مذاق مت کرو، بتاؤ تمہارا وہ اللہ کا نبی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی ہے، آؤ ہم تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں۔ سیاہ فام حبشی جو یہودی کا چرواہا تھا، اس کی بکریاں لے کر پھر رہا تھا، حضور سے ملوانے کے لیے اسے آقا کائنات کے اس خیمے میں لے گئے۔ حضور کے سامنے بیٹھ گیا، حضور کے چہرے پر نگاہ پڑی۔ جب چہرے پر نگاہ پڑی تو کہنے لگا کہ میں سیاہ فام ہوں، اگر غلاموں کی قیمت لگائی جائے تو سب سے کم قیمت میری لگے گی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، میرے جسم سے اتنی بو آتی ہے۔ میں کسی سے کلام نہیں کر سکتا، میری منہ سے اتنی بو آتی ہے کہ لوگ مجھے دھکے دے کر مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، اور میرے قریب کوئی نہیں لگنا چاہتا۔ کیا مجھے بھی آپ قبول کر لیں گے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا کہ تو ہمارا بھائی کہلائے گا۔ لوگ تجھے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، میں مصطفیٰ تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے مذاق مت کریں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے میں سینے سے لگاؤں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ حضور کھڑے ہو گئے اور نمناک آنکھوں سے اس غلام کو سینے سے لگائے۔ اب وہی غلام جو یہودی کا غلام ہے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب مجھے حکم ارشاد فرمائے، مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کروں، روزوں کے ایام بھی نہیں ہے کہ میں تم سے روزہ رکھواؤں، حج بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے لے کر جاؤں، اور تمہارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ تم سے یہ کہوں کہ تم صدقہ و خیرات کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ہاں اس وقت ایک جو ہے عبادت کی جا رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہے، آؤ ہمارے ساتھ جہاد کرو گے؟ اور کہا یا رسول اللہ بالکل جہاد کرو۔ پھر اس نے ایک بات کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو دو کام ہوں گے، یا تو زندہ بچ جاؤں گا یا مارا جاؤں گا۔ اگر مارا جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مصطفیٰ ہوں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں۔ دیکھ تو واپس آ گیا تو غازی کہلائے گا، تم مارا گیا شہید کہلائے گا، میں مصطفیٰ تجھے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ لڑتا رہا، شہید ہوا۔ جب فتح خیبر ہو گئی، مسلمان جو شہداء تھے ان کے جسد مبارک جمع کیے جا رہے تھے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ ہماری صفوں میں سے ایک ایسے شخص کی جسم ملا ہے کہ جسے ہم نے پہلے نہیں دیکھا، ہماری صفوں میں وہ نظر نہیں آیا، نہ جانے کون ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ دکھاؤ کون ہے۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہی سیاہ فام حبشی غلام تھا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حضور نے اس کی جانب دیکھا، فوراً رخ پھیر لیا۔ جب رخ پھیرا تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، تو اسے اٹھا کر دشمنوں کی جانب لے جانے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اسے نہ لے کر جاؤ، یہ ہمارا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر رخ کیوں پھیرا ہے؟ فرمایا رخ اس لیے پھیرا ہے، ادھر اس کی شہادت ہوئی ہے، جنت میں اللہ رب العزت نے اسے جو حوریں عطا کرنی تھی وہ حوریں اس سے ملاقات کے لیے دنیا میں تشریف لے آئی ہیں۔